ہیلو دوستو، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم السیفی. ناظرین، پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بارے میں کون نہیں جانتا. ہمارے ڈراموں اور کہانیوں کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے. یہاں تک کہ آج بھی کئی پاکستانی ڈراموں کو بہت سے ملکوں میں بطور مضامین ڈرامہ اکیڈمی میں پیش کیا جاتا ہے. پاکستانی ڈراموں کی سب سے خاص بات ان میں دکھائی جانے والی کہانیاں ہیں، جو نہ صرف مختلف موضوعات پر مبنی ہوتی ہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن افسوسناک طور پر پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری اپنے معیار برقرار نہیں رکھ سکی. ناظرین محترم، حال ہی میں ایک پاکستانی ڈرامہ منظر عام پر آیا ہے جس کی کہانی نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. لوگ بری طرح سے غم و غصہ کا شکار ہیں. اس ڈرامے کا کنٹینٹ دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ ہے. معزز ناظرین، کافی عرصے سے خبروں میں آ رہا تھا کہ بہت جلد ایک بہت بڑی ویب سیریز آنے والی ہے جسے پاکستانی اداکاروں، پاکستانی رائٹرز اور ڈائریکٹرز کی ٹیم نے بنایا ہے. لیکن یہ ویب سیریز ایک انڈین چینل ZEE5 پر دکھائی جاتی تھی. البتہ پاکستانی ناظرین کے لیے اسے یوٹیوب پر بھی دکھایا جا رہا تھا. اس ڈرامے میں بہترین پاکستانی اداکار چنے گئے جن کی جوڑیاں کئی پاکستانی ڈراموں سے ہٹ ہو چکی تھی. مشہور اداکار فواد خان، جو پوری دنیا میں نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اداکاری کی وجہ سے مشہور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بھارتی فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں. اس سیریز میں ان کی واپسی کی اطلاعات بھی تھی اور ان کے ساتھ اداکار صنم سعید کا نام سننے میں آیا ہے، جن کے ساتھ ان کی جوڑی پاکستانی ڈراموں میں ہٹ ہو چکی ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ پوری دنیا میں موجود ان کی اداکاری فینز اس ویب سیریز کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے. ناظرین محترم، برزخ کے نام سے لکھی گئی یہ ویب سیریز پاکستانی رائٹر اور ڈائریکٹر عاصم عباسی کے لیے اس وقت شدید ترین تنقید کی وجہ بنی ہے. جب اس کی پہلی ایپیسوڈ ریلیز کی گئی، پورے سوشل میڈیا پر اس وقت بھی تبصروں کا طوفان جاری ہے. اس ڈرامے کی کہانی پاکستانی مذہب اور روایات کے بالکل الٹ ہے اور پہلے ہی منظر نے دیکھنے والوں کے ہوش اڑا دی. اس میں اس قدر بے حیائی کے مناظر دکھائے گئے کہ یقین کرنا مشکل ہے. اس سین میں اداکار پاکستانی ہیں. پہلے ہی سین میں دکھایا گیا کہ 2 چھوٹے بچے کمرے کے باہر کھڑے ہیں اور بند کمرے کی کھڑکی سے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر ایک بچے کا ڈائلاگ ہے کہ جب میری امی بھی اندر ہوتی ہیں تو ایسی آوازیں آتی ہیں. اس ڈائلاگ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قسم کی آوازوں کی بات کی جا رہی ہے. اس ڈائلاگ سے زیادہ بے حیائی کا منظر کمرے کے اندر دکھایا گیا ہے جہاں 2 مرد نازیبا حرکات میں مصروف ہیں. پیارے دوستوں، ڈرامے کے آغاز سے ہی اس ڈرامے کے موضوع کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. یہاں ہم جنسی کی بات کی گئی ہے اور افسوسناک طور پر ان مناظر کو اتنے نارمل انداز میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے سر شرم سے جھک جائے. یہی وجہ تھی کہ پہلی قسط کے آتے ہی سوشل میڈیا پر اس ڈرامے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان کے کئی معروف لوگوں نے بھی اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے اس ڈرامہ پر تنقید کی ہے. پاکستان کی مشہور فیشن ڈیزائنر ماریا بی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس ڈرامے کا بائیکاٹ کریں. ماریا بی کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے میں وہ سبھی گناہوں کو دکھایا گیا ہے جس سے قرآن منع فرماتا ہے. یعنی اس ڈرامے میں زنا، ہم جنس پرستی، فحاشی اور جادو ٹونے کو پروموٹ کیا گیا ہے. ناظرین محترم، اس ڈرامے کا کنٹینٹ دیکھتے ہی ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس ڈرامے کی ٹیم کے پیچھے بیرونی ایجنڈا کام کر رہا ہے. ہالی ووڈ اور بھارتی میڈیا جس طرح کا مواد اپنی فلموں اور ڈراموں میں دکھاتے ہیں وہ سب چیزیں ان کے معاشرے میں عام ہیں، اس لیے ان کی اخلاقیات اور مذہبی جذبات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان سے متاثر ہو کر پاکستانی ناظرین کو ایسے فحش ڈرامے دکھائے جائیں گے تو یہ ہمارے معاشرے پر اچھا اثر نہیں چھوڑیں گے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کریں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ برائی کے قریب بھی نہ جائیں. اس طرح کا مواد دیکھنا یعنی برائیوں کو قریب سے دیکھنا ہے. جس بدترین گناہ پر قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح دیکھنا اور تنقید کے جواب میں یہ کہنا کہ جسے ہمارا ڈرامہ دیکھنا ہے وہ دیکھے اور جسے نہیں دیکھنا وہ نہیں پسند آئے وہ نہ دیکھے.
اسے ڈرامہ رائٹر کی دیدہ دلیری کہا جا سکتا ہے۔ کئی اداکاروں کا کہنا تھا کہ ڈرامہ سیریل برزخ کی ٹیم نے چند کروڑ روپوں کے لیے 25 کروڑ پاکستانیوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ یہ بالکل بھی ہمارے معاشرے کی کہانی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کئی لبرلز کا کہنا ہے کہ پاکستانی معاشرہ بھی اب دودھ کا دھلا ہوا نہیں رہا، یہاں سب برائیاں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ بھی اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے وہ سب حقیقت ہے۔ ناظرین محترم، اگر یہ برائی ڈھکے چھپے انداز میں یا کھلے عام اگر کہیں ہو بھی رہی ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی عوام کو ٹی وی پر بھی سب کچھ دکھانا شروع کر دیں اور ان گناہوں کو عام کر کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیں۔ یقیناً یہ غیر ملکی ایجنڈا ہی ہے جو جواب اس ٹیم اور ان کو سپورٹ کرنے کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ پاکستانی عوام کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ بھارتی چینل زی5 نے بنایا ہے، لہٰذا پاکستانی عوام کی مرضی ہے کہ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن اس پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ اردو زبان پر مبنی پاکستانی اداکاروں پر بنائی گئی ایک سیریز ہے جس کا عوام کو بھی شدت سے انتظار تھا۔ اس ڈرامے کو نہ تو امریکہ اور یورپ نے دیکھنا تھا اور نہ ہی صرف ہندوؤں نے دیکھنا تھا۔ جب انہوں نے پاکستانی اداکاروں کی ہٹ ترین جوڑی کو لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام اس ڈرامے کو نظر انداز کر دے؟ اگر یہ ڈرامہ بھارتی چینل نے بنایا ہے لیکن اس کی کہانی پاکستانی معاشرے کی دکھائی جا رہی ہے، یعنی پاکستانی معاشرے میں ان برائیوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، پاکستانی عوام کو اس ڈرامے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے اور مذہب کی حفاظت کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، آمین۔